اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ تھوڑی سی ہی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے پیڑ کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلا وجہ کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری شریف۔ اور اسی بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، جھوٹی قسم۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جھوٹی قسم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو کسی مسلمان شخص کا مال لے لے، یعنی ایسی قسم کھا کر جس میں وہ جھوٹا ہو۔ فائدہ: غموس کے معنی ہے ڈبونا۔ جھوٹی قسم انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اس لیے اسے یمین غموس، گناہ میں ڈبو دینے والی قسم کہا جاتا ہے۔ اس میں کفارہ ہے یا نہیں؟ کچھ امام کفارے کے قائل ہیں اور کچھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ ہے جس کا مقصد دھوکہ اور فریب دے کر دوسروں کا مال ہڑپ لینا ہے۔ اس لیے اس میں توبہ اور استغفار کا اور حق والے کا حق لوٹانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہی مسلک زیادہ صحیح ہے، کیونکہ صرف کفارے سے اس گناہ سے نجات نہیں مل سکتی، بلکہ ظلم کا ازالہ اور اس کا بدلہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت دیجیے اور ہدایت عطا فرما دیجیے، گناہوں کو بخش دیجیے، پریشانیوں کو دور کر دیجیے، حادثات کی موت سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔